الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد، کیونکہ آج کل خودکشی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور غریب سے لے کر کے بڑے سے بڑے لوگ، بینک بیلنس والے لوگ، شہرت یافتہ قسم کے لوگ، وہ لوگ بھی خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ اس کا اسلام میں کیا حل ہے؟ میں ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین، اسلام میں خودکشی حرام ہے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو وہی سزا دی جائے گی۔ خودکشی کا مطلب ہے آتم ہتیا کرنا۔ خودکشی کرنے والے کو وہی سزا دی جائے گی جس چیز سے اس شخص نے اپنے آپ کو مارا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی یا آتم ہتیا یہ بہت بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا پاپ ہے۔ یہ زندگی، یہ جوانی، یہ صحت جو آج ہمیں ملی ہے، یہ ہماری اپنی دولت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمارا کام ہے اس کی حفاظت کرنا، نہ کہ اسے برباد کرنا یا اسے ضائع کرنا۔ زندگی اور موت کا اصلی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان خود اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے یا موت کا مالک نہیں ہے۔ جس طرح سے اسلام نے دوسرے انسان کو مارنا حرام قرار دیا ہے اور دوسرے انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر فرمایا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو مارنا یا اپنے آپ کا آتم ہتیا کرنا یا خودکشی کرنا اسلام میں یہ بھی حرام ہے۔ اس کی حرمت کی کیا دلیل ہے؟ دلیل نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت دھکیلو۔ اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں یا چھت سے کود جاتے ہیں یا پھانسی لٹک کے مر جاتے ہیں، یہ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ نمبر 2، دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اپنے آپ کو قتل مت کرو، آتم ہتیا مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور سنو، جو انسان جان بوجھ کر کے ظلم کرتے ہوئے، حد سے گزرتے ہوئے اگر وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، معمولی کام ہے۔ جی، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے؟ اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، جہنم میں وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ہلاک کرتا رہے گا۔ جیسے ایک انسان پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے کود کے جان دے دیتا ہے، یا چھت پہ چڑھ جاتا ہے وہاں سے کود کے جان دے دیتا ہے، تو جہنم میں اسی طرح سے پہاڑ پہ چڑھتا رہے گا اور کود کے جان ہمیشہ دیتا رہے گا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ یا اگر کوئی انسان زہر پی کر کے خودکشی کر لیتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کا پیالہ پیتا رہے گا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ یا کوئی چھری گھونپ کر یا تیز دھار چیز سے اپنے پیٹ میں مار لیتا ہے یا اپنے گلے کو ریت دیتا ہے تو وہ جہنم میں اسی طرح سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، اسی طرح سے خودکشی کرتا رہے گا۔ یہ اس کی سزا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتم ہتیا کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ نے کہا عام لوگوں سے تم لوگ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء کو بھی چاہیے
اور اہل فضل کو چاہیے، گاؤں کے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ خودکشی کرنے والوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، اسی طرح سے زنا کرنے والوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، اسی طرح سے شراب پینے والوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر ہو سکے کہ اگر میں نے بھی یہ غلطی کی تو میرا بھی جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ عام لوگ پڑھ سکتے ہیں، علماء نہ پڑھیں، اہل فضل نہ پڑھیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے۔ لیکن دوستو یہاں سوال یہ ہے کہ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے اور اس کا اسلام میں کیا حل ہے؟ تو میں 5 اسباب بیان کروں گا کہ ان 5 اسباب کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر صرف 5 سبب بیان کروں گا۔ نمبر 1، سکون کا فقدان۔ جب انسان کو سکون نہیں ملتا، شانتی نہیں ملتی، تو انسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کا جو دور ہے، لوگ سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ شراب میں، جانڈ رقصی میں، نشیلی چیزوں میں سکون محسوس۔ وہ عارضی سکون ہے، کچھ دیر کے لیے سکون، جب وہ جسم انسان کا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے، پھر وہی پرابلم۔ یہ سکون نہیں ہے۔ کچھ لوگ شباب میں، کچھ لوگ لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ میں جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ وہ بھی عارضی سکون ہے، 5 منٹ کا مزہ ہے، پھر ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اس میں سکون نہیں ہے دوستو۔ کچھ لوگ دولت، شہرت، عزت اور بینک بیلنس میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی سکون نہیں بلکہ سکون کا ضد ہے۔ تو پھر سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے، ذکر و اذکار میں ہے، تسبیح و تحلیل میں ہے، تلاوت کلام پاک میں ہے، اور سجدہ میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یوسف، یہ بہت ہی بڑا پاپ گائک، ایک امریکی پاپ گائک ہے۔ اس نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ میں ایک بہت بڑا مشہور پاپ گائک تھا اور میں ایک رات میں لاکھوں ڈالر کماتا تھا، لیکن مجھے سکون نہیں تھی، شانتی نہیں تھی۔ میں نے دنیا کے مہنگے سے مہنگے شراب پیے، سکون نہیں ملا۔ میں نے دنیا کی خوبصورت اور حسیناؤں کے ساتھ میں نے رات گزارے، سکون نہیں ملا۔ یہاں تک کہ میں نے جو کنیا کیٹی ہے، جو کنواری لڑکیاں ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی جسمانی تعلقات قائم کیے، سکون نہیں ملا۔ میرے پاس بینک بیلنس ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ تم اسلام کا مطالعہ کرو، شاید سکون مل جائے۔ تو کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور جس دن میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے پہلا سجدہ کیا، جتنا سکون مجھے سجدے میں ملا، اتنا سکون نہ شراب میں ملا، نہ شباب میں ملا، نہ لڑکیوں میں ملا، نہ گانے اور ناچنے میں ملا، کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ تو دوستو، جب سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہے اور آپ شراب میں ڈھونڈو گے، پیسوں میں ڈھونڈو گے، بینک بیلنس میں ڈھونڈو گے، پھر کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو آپ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تلاوت کلام پاک کیجئے، جب بھی پریشانی ہو وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بلند کیجئے۔ وہ آپ کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ آپ کو سکون عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ناکامی کا خوف۔ جب انسان کے دل کے اندر مسلسل خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بزنس شروع کیا ہے، شاید میں ناکام ہو جاؤں، میں امتحان میں فیل ہو جاؤں، جب انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اور مسلسل خوف کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، تو انسان پھر آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے آخری حالت میں پہنچنے کے بعد۔ آج کل کورونا کا خوف ہے، بہت سے لوگ کورونا کے ڈر سے مر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور شاید اٹلی کا یا کہاں کے بارے میں آیا تھا کہ وہاں کے وہ جو وزیر مالیہ ہے، اس شخص نے جو ہے کورونا کی وجہ سے اپنی جان دے دی اور آتم ہتیا کر لیا۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ کو ناکامی کا ڈر ہے تو آپ اس ڈر کو نکالیے اور اپنا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط کیجیے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ بالخصوص تقدیر پہ جو ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے چھٹا کیا ہے؟
وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر کی اچھائی پہ اور برائی پہ ایمان لانا، آپ اس ایمان کو مضبوط کیجئے، آپ کو ہر طرح کے خوف سے، ڈر سے، پریشانی سے، ذہنی ٹینشن سے نجات مل جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک ترمذی شریف کی حدیث پر سنانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اگر پوری دنیا والے ایک طرف اور آپ تنے تنہا اس کے مقابل میں ہیں، پوری دنیا والے مل کر کے آپ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، قسم اللہ کی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ اس کو دماغ میں نوٹ کرو۔ اس کے برعکس اگر پوری دنیا والے آپ کے دشمن ہو جائیں اور آپ کو مارنا چاہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، قسم اللہ کی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی وہ نقصان تو کیا آپ کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ لہذا آپ اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان لائیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہونے سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو جو لکھا ہے وہ ہوگا، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا۔ بس آپ کو احتیاط کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، اور باقی اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ نمبر 3، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آج کل لوگ لایانی باتوں میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، جھوٹی پھوسی خبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نہیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء، یہ اس کا میں جواب حل دے رہا ہوں کہ غیر ضروری چیز کو چھوڑنے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے۔ اسی طرح سے دوستو جو غیر ضروری خواب ہے اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ جیسے آپ کی تنخواہ ہے 500 اور آپ خواب دیکھتے ہیں 15 لاکھ کا، جھٹ سے 15 لاکھ نہیں آئے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ وہ 15 لاکھ کماتا ہے، میں کیوں نہیں کماؤں، اور جب نہیں کما سکا تو وہ آتم ہتیا کر لیتا۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کا حل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے لیے فیصلہ کیا اس پہ راضی ہو جائیے تو آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو شانتی مل جائے گی۔ یعنی ایک شخص ہے جو گورا ہے، دوسرا کالا ہے، ایک خوبصورت ہے، دوسرا بدصورت ہے، تو بدصورت والا یہ کہے کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، چلو میں آتم ہتیا کر لوں۔ نہیں، آپ کو اسی پہ راضی ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی کلر اور وہی شکل آپ کے لیے پسند فرمایا، اور وہی خوبصورتی آپ کے لیے ہے۔ آپ گوروں کو مت دیکھو، آپ ان کو دیکھیں جو آپ سے بھی بدتر ہے، جو آپ سے بھی کمتر ہے، آپ ان کو دیکھیں، پھر آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ آتم ہتیا کرنے سے دور ہو جائیں گے، بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ انسان کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے، کبھی کوئی ظلم کر لیتا ہے، کبھی کوئی بڑا پاپ کر لیتا ہے، تو آپ نا امید مت ہوئیں۔ اگر آپ سے کوئی ظلم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اگر انسانوں کے ساتھ ہو جائے، آپ ان سے معافی مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے تو آپ اللہ کے سامنے سچا توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آپ ذرا سوچئے، آج ماں باپ بچوں پہ کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانور بھی، حیوان بھی اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے۔ چڑیا جو چرند پرند ہے، آپ انہیں گھونسلوں میں دیکھ لیجئے، وہ باہر جاتی ہے اور چرتی چگتی ہے، اور وہ کھانا اپنے حلق میں رکھی رہتی ہے، اور گھونسلے میں پہنچنے کے بعد منہ سے نکالتی رہتی، اپنے بچوں کو کھلاتی رہتی۔ ہاں، تو جب ماں باپ اپنے بچوں پہ اتنا بڑا مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ماں باپ سے کئیوں گنا زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید کرنا ہے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آپ کی جو نا امیدی ہے امید میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور نمبر 5 جو آخری ہے، غریبی اور مفلسی۔ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے آتم ہتیا کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن بعد میں مفلس ہو جاتے ہیں، ان کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، بزنس ڈوب جاتا ہے، سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آخری حالت میں پہنچنے کے بعد وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔
میرا جواب ہے کہ آپ ایسا مت کرو. اگر آپ کے ساتھ میں دیوالیہ ہو جائے, پریشانی ہو جائے, تو آپ کو کن کو یاد کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جگاڑ لگا دیا ہے کہ جن کا دیوالیہ ہو جائے, جو لوگ آسمان سے زمین پہ گر جائیں, سڑکوں پر آ جائے, آپ کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے. آپ زکوٰۃ کا مال لیجیے, اور جن جن کے قرضے آپ کے سر ہیں آپ ان کو ادا کر دیجیے. بہت سے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں, یا کسی مالک سے لون لیتے ہیں, ساؤ سے لون لیتے ہیں. جب وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں, اس کے پاس کوئی زمین بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. نہیں, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اسلام نے زکوٰۃ کا راستہ آسان کر دیا ہے. آپ زکوٰۃ کا پیسہ لیجئے, اور آپ اس پیسے کے ذریعے سے آپ قرض ادا کیجئے, اور آپ مفلسی سے دور ہو جائیے. اسی طرح سے آپ دعا کریں نا, دعا بھی بہت بہترین ذریعہ ہے. جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دے گا. ذرا سا غور کیجئے, یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور جب وہ سمندر میں کودتے ہیں, جبکہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے, اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ اسے نگل لو. جیسے وہ کودتے ہیں, مچھلی اندر میں منہ کھولے ہوئی تھی, وہ مچھلی کے منہ میں گھس جاتے ہیں. اب ذرا سا سوچئے, ایک تو سمندر کا اندھیرا ہے, سمندر میں پانی کا اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, اس کے اندر میں ہیں, باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ذرا سوچئے, اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پاک ہے, میں گنہگار ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. لہذا جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, آپ ان سے اپنی مفلسی اور جتنی پریشانیاں ان کے سامنے بیان کریں گے, رو رو کے دعا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مفلسی کو دور کرے گا, آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. لہذا ہمیں چاہیے, یہ 5 اسباب ہیں جس سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اور میں نے حل بھی بتایا. آپ اللہ سے رشتے مضبوط کریں, ایمان میں پختگی پیدا کریں, ذکر و اذکار کریں, تلاوت کلام پاک کریں, غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں, اور جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے فیصلے کیا اس پہ راضی ہو جائیں. آپ کو سکون ملے گی, شانتی ملے گی, اور آپ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہ العالمین تو ہمیں خودکشی کرنے سے بچا, کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے, اور جو خودکشی کر کے مر جائے گا اسے آخرت میں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خودکشی کرنے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.